الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے ان راتوں میں ہم لوگ روزانہ مختلف موضوعات پر کچھ باتیں سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. محترم حضرات و خواتین، صبر کے تعلق سے ہماری گفتگو ہے. کل کے درس میں ہم نے بعض صحابیات کا ذکر سنا کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں. آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر کرنے والے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں صبر کی فضیلت پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آ جائیے آپ اور ہم صبر کرنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دنیا میں تم کو سرداری ملے گی، طاقت ملے گی اگر تم صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ گے تو دنیا کی سرداری تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم صبر اور تقوی دونوں کو اختیار کرو گے تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تقوی کے بارے میں ہم نے کہا کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جب ہمارے اندر صبر اور تقوی کی دولت ہوگی. یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اگر یہ دونوں نعمتیں مل جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صبر اور تقوی سے آزمایا. ان دونوں نعمتوں پر، یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک صبر، بھائیوں نے جو کچھ کیا، لے گئے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچے گئے. انہوں نے صبر کیا اور پھر گناہ کی دعوت پر اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، وہاں تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا اور انہیں مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر صبر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کا راستہ دے دیتے ہیں. تو یہ تو کچھ آیتیں ہمارے ساتھ تھیں. درس حقیقت میں مجھے آپ کو لے چلنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زندگی کے بعد وہ پہلو جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی شاید ہی کسی کو دی گئی. کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنی تکلیف مجھے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں
طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو احد کے جنگ میں بڑی تکلیف ہوئی، آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون اتنا بہنے لگا کہ سارا چہرہ خون سے شرابور ہو گیا، خون تھمتا نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسیر جلایا اور حسیر کی راکھ کو زخم کی جگہ رکھا، تب جا کر پیشانی کا زخم خون بند ہوا۔ دانت شہید کر دیے گئے، دانت شہید ہو گئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تکلیف آپ کو احد کے جنگ میں ہوئی، کیا اس سے بڑھ کر کہیں آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیری قوم نے مجھے اتنا ستایا، مجبور ہو کر میں طائف کے سفر پہ نکلا، مکے کے لوگ اتنا ستائے، اور وہ حالت ایسی تھی دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا کوئی غم ہے، اپنا کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری کو لے کے تڑپتا ہے، کوئی قرضوں کو لے کے تڑپتا ہے، کوئی غریبی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بیوی کی طرف سے بدخلقی کا شکار ہے، بد اخلاقی کا شکار ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے جفا اور ظلم کی شکار ہے، اور بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کا شکار ہیں، ان کی اپنی اولاد ہے، نافرمان ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کسی نہ کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یہ وہ آدمی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، ورنہ سارے دیکھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، اور میں آپ کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ آپ بہت خوش ہیں۔ کس کے دل میں کیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا، دلوں کے بھید اور راز کو جاننے والا جانتا ہے کہ کس کی مشکلات کیا ہیں، کس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ ہی سے ہاتھ پھیلایا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی کا وہ زمانہ ہے، ابو طالب جب تک زندہ تھے، مکے کے کافروں اور مشرکوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، تکلیف دینے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جیسے ہی انتقال ہوا، کافروں کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی وہ بیوی جس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت سنائی گئی، خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، ان کی وفات ہوئی۔ انسان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے نیک بیوی بہت بڑا سبب ہوتی ہے ایک اچھی زندگی کے لیے۔ پریشان حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں کے طعنوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی تکلیفوں سے پریشان حال جب گھر پہنچتے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی تھی۔ ابو طالب نہیں رہے، جن کے رعب اور دبدبے سے کافروں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، خدیجہ، ام المؤمنین خدیجہ نہ رہیں جو آپ کو تسلی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام الحزن، اس سال کو غم کا سال کہا گیا، جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دونوں کو سبب بنایا تھا، ان دونوں کی سپورٹ سے، نصرت سے آپ محروم ہو گئے۔
اللہ بہترین ناصر ہے، مددگار ہے، ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ دل، پریشان، مکے والوں کے تعامل اور سلوک سے پریشان طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف ایک پہاڑی مقام ہے، وہاں عبد یالیل، مسعود، ایک 3 بھائی تھے، ان کے اپنے کنبے قبیلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کو دعوت پیش کی، اللہ کی دین پیش کیا، اللہ کا دین پیش کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور پھر الٹے آپ کے پیچھے اوباشوں کو، گنڈوں کو لگا دیا، جو 2 قطاروں میں کھڑے ہو کر آپ پر پتھر برسانے لگے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کہ قدم اٹھ کر جہاں پڑتے تھے، آپ کی قدم مبارک جہاں اٹھتے اور پڑتے تھے، وہاں پتھروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، سارے قدم لہو لہان ہوئے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش و حواس نہیں رہا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ وہاں سے جب میں واپس نکلا طائف سے، مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے ہوش آیا قرن الثعالب کے مقام پر۔ وہاں جب پہنچا تو مجھے ہوش آیا کہ میں کہاں تک آ چکا ہوں۔ جو آدمی پریشان ہو، گمنام راستوں پہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت تھی۔ اس عمر میں جب لوگوں نے ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، الٹے پتھر برسائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت وہاں سے چلے اور پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، اور ساتھ حارثہ بن زید بھی ہیں۔ کیا پھر اسی مکے میں جائیں گے جہاں سے آپ شکستہ دل ہو کر نکلے تھے؟ اب پھر مکے میں داخل ہو تو کیسے؟ کس کی ذمہ داری میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ قرن الثعالب کے پاس پہنچے، ہوش دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل سا نظر آیا۔ کہا کہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قوم کو جو دعوت دی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ اجازت دیں، اخشبین، وہ مکہ طائف کے اطراف جو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ملا دیں اور یہ ساری قوم اس کے بیچ میں پس کر رہ جائے۔ نبی رحمت نے کیا جواب دیا ہوگا؟ دوستو، عزیزو، آج اس ملک میں ہم بھی ایسی ہی باتیں لوگوں سے سنتے ہیں۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ان لوگوں کو تہذیب ہم نے دیا، اچھی اچھی شیروانیاں پہننا ہم نے سکھائی، اچھے اچھے دسترخوان بریانیوں کے شکل میں کھانا ہم نے سکھایا، اچھے اچھے آداب رہنے کے طور و طریقے ہم نے سکھائے۔ یہ ہم ہی دوش دیتی ہے کہ ہم بدخلق ہیں، العیاذ باللہ۔ ایسے حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، مثبت انداز میں، مطلب اچھے انداز میں، اور ان کے لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ خیر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ایسا ہوا ہے کہ تاتاری قوم میں بہت سارے مسلمان ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ پہنچا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں، یہ قوم تباہ و تاراج ہو کر رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے اولاد میں سے ایسی اولاد، ان کی ذریت ایسی نکالے کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے، توحید پرست بن جائیں، میری رسالت کو مان لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم تھا، یہ آپ کی دعا تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت للعالمین۔
آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلے۔ اسی بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس وقت مجھے بڑی تکلیف پہنچی جب آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی پہاڑ پر چڑھے ہیں اور پھر وہاں پتھر کے مار کھائے ہیں، آپ 50 سال کے قریب تھے، کتنا زمانہ لگا ہوگا ان زخموں کے مندمل ہونے میں، ان زخموں کے بھرنے میں۔ دل کا زخم اس سے زیادہ تھا کہ اس قوم نے ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا صبر تھا۔ ماں اور بہنوں، دوستو، اپنی زندگی میں صبر کرو۔ میں نہیں کہتا کہ ہم میں سے کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کس کے مال کا خسارہ ہوا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کس کا اپنا دنیا سے جا چکا ہے، کس کے عزیز کی جان اس نے گنوا دی ہے، لیکن صبر ہے اور گزرتے دن سارے زخموں کو بھر دے دیتے ہیں۔ اگر آج ہمارا کوئی کھوتا ہے، آج ہم نے کسی کو کھویا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی کھویا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بھی کھویا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھویا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں صبر دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم صبر کریں۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر کا ایک قبیلہ ہے، بنی عامر بن صعصعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں جاتے ہیں۔ دوستو، عزیزوں اور ماؤں بہنوں، یہ میرے نبی کی باتیں ہیں، اس کو ہم سنتے ہیں تو ہماری ہمت بن جاتی ہے، ہمیں زندگی میں طور و طریقہ آتا ہے، کیسے ہمیں صبر کرنا ہے۔ میرے نبی نے صبر کیا ہے، اور حشر میں ہم میرے نبی سے ملاقات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آؤ تم میرے امتی۔ بنی عامر بن صعصعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں پہنچتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگو مسلمان ہو جاؤ۔ قبیلے والے سارے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اچانک اس قبیلے کا ایک بدمعاش آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، بحیرہ بن فراس القشیری اس کا نام ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، قم فالحق بقومک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، یہاں سے اٹھو، سیدھے اپنی قوم میں چلے جاؤ، تم میری قوم کو بگاڑ رہے ہو۔ قم فالحق بقومک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان لیے، اپنی اونٹنی کے قریب آئے، اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اس بدمعاش نے پیچھے سے اس نے اونٹنی کو کونچا مارا، جس کی وجہ سے اونٹنی بدکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے سر کے بل نیچے گر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، 50 سال کی عمر ہے، 2 میٹر 2.5 میٹر اونچائی ہوتی ہے اونٹنی اور زمین کی۔ اتنی اونچائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھے، لیکن کچھ بولا نہیں، صبر کیا، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ آپ کے ساتھ بھی آپ کی زندگی میں کوئی دشمن ایسا سلوک کرتا ہے تو صبر کیجیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے صبر کیا ہے۔ اور دیکھیے، ایک ایسا منظر ہے، آپ کو ہم لے جاتے ہیں، حجر کعبہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ کا صحن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عقبہ بن ابی معیط بھی ہے،
یہ دشمن دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ارے کوئی ہے جو وہاں دور ایک قوم میں اونٹ کٹا ہے، اس اونٹ کا گوبر لائے اور یہ سجدہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس گوبر کو ڈال دے۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ارض و سما، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں ہیں، اس کے پیارے رسول کے سر پر اونٹ کا گوبر ڈالا جا رہا ہے، اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے نوکر ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس گوبر کو ہٹائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گوبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال کر، غلاظت کو ڈال کر، یہ اتنے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے پر مائل جھک رہے تھے، ہنسی میں خوشی میں۔ اللہ اللہ، جیسے آج کل کافر اور فاجر مسلمانوں کا جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنے ان کے تبصرے آتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ یہ کافروں کی فطری عادت ہے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا، اور یہ مشرک اور کافر اس سے بھی نہ بدتر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر یہ لوگ جھکے جا رہے تھے ہنسی اور خوشی میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کسی نے بتایا کہ دیکھو تمہارے ابا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، دوڑے دوڑے آئیں۔ وَكَانَتْ جُوَيْرِيَةٌ، وہ چھوٹی سی بچی تھی اس وقت، اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا کے سر پر جو اوجھڑی تھی اسے ہٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دعوت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی ہیں، پہلی مثال ہے۔ ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، بھلی عورت ہو، وہ عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کی سپاہی ہو۔ اس گوبر کو ہٹاتی ہیں اور ان لوگوں کو سخت سست کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کسی لفظ کو کہتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا کیا۔ اللہم علیک عقبہ بن معیط، اللہم علیک عتبہ، اللہم علیک شیبہ، اللہم علیک ابو جہل ابن ہشام۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جتنے سارے دشمن تھے وہاں جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، سب کا نام لے لے کر کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک اور آدمی کا نام لیا جو مجھے یاد نہیں ہے، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، میں نے دیکھا کہ بدر کی جنگ میں وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتارے گئے، اور قلیب بدر میں وہاں لاشوں کو ڈالنے کے لیے جو گڑھا کھودا گیا تھا، اس گڑھے میں ان کی لاشیں ڈالی گئی۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، ان تصیبہم فتنہ، فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ دوستو عزیزو، آج ہماری یہی حالت ہے، قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں
दिल्लत, पसमानदगी और दुश्मनों का रुअब हमारे दिलों पर छाया हुआ है। देखिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र है। काबे के सहन में अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सैयद उलिद आदम वला फ़ख्र, आदम के औलाद के सरदार सताए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। आप भी सब्र कीजिए। वही काबे का सहन है। उक़बा बिन अबी मुआयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ने लगता है। अल्लाह के करीब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस रुक जाए। दौड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को जान से मार डालोगे जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, अबू बकर को पकड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना पीटा, ला यारिफु अनफुहु मिन वजह, पता नहीं चलता था कि आपकी नाक किधर है, चेहरा किधर है, इतना पीटा। ये यार गार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया से जाते हुए मैंने सब लोगों का हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का एहसान मेरे ऊपर है। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, ये मेरे नबी का सब्र है। देखिए कैसे कैसे सताए जा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौका ऐसा भी आया, आप जिंदगी में जितना भी अच्छा करें, लोग आप पर एतराज करते हैं। लोगों की फितरत है एतराज करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर माले गनीमत बांट रहे हैं। कुछ अंसारी लोग बैठे हुए हैं। किसी ने कह दिया कि ये तकसीम ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी शामिल नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम पर एतराज था। वो साहब ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी गुफ्तगू हुई और लोगों ने कहा कि ये तकसीम ऐसी है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ऊज़िया मूसा अक्तर मिन ज़ालिक फसबर, अरे मूसा अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा तकलीफ दिए गए, उन्होंने सब्र किया तो मैं भी सब्र करता। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन एतराज करने वाले एतराज करते रहेंगे। आप काम करते जाएं, आपके काम को अल्लाह तबारक व तआला देखेगा। फ़क़ुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूला, फ़क़ुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूला, कह दीजिए कि तुम अमल करो, तुम्हारा काम अल्लाह और रसूल देखते हैं। अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए करते रहेंगे तो मामला मुश्किल है। लोगों की ना आह की परवाह करें ना वाह की परवाह करें। अगर लोगों की आह और वाह की परवाह करते रहेंगे, इसी आह और वाह में तबाह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बात कहा, लक़द ऊज़िया मूसा अक्तर मिन ज़ालिक फसबर, मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई, उन्होंने सब्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र की बात जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीजें भी दी थी। आपको एक मिसाल बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में हैं, सफर में जा रहे हैं, तो अचानक ऐसा होता है कि एक बद्दू है, एक गांव वाले इंसान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि आप किधर जा रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, इला अहली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर वालों की तरफ जा रहा हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुमको एक अच्छी बात बताऊं? तो उसने कहा कि ठीक है, बताइए, क्या अच्छी बात आप बताना चाहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया
دین کی دعوت سمجھائی، بولو تشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ میں کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں اور اللہ کو ایک مان لوں اور آپ کو رسول مان لوں، اس بات کی گواہی کوئی دے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ ہے؟ وہ تو صحرا تھا، آس پاس تو کوئی تھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، میں تم کو اس کی گواہی بھی دلا سکتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ سچ ہے، اس بات کی گواہی تمہیں مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور وادی کے اس طرف ایک درخت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ درخت گواہی دے سکتا ہے کہ میری بات سچی۔ اللہ نے اس درخت کو حکم دیا، وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے آپ کے قریب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شہادت کی بات کہی اور اس نے 3 مرتبہ یہ شہادت کی گواہی دی اور پھر سیدھے اپنی جگہ چلا گیا۔ حدیث صحیح ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب تھے، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے اسباب کے طور پر پیدا کیا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی۔ تو اس سلسلے میں آخری بات میرے ساتھ ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بھی ہوں گی، کہ کیسے کیسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ستانے پر بھی صبر کیا۔ یہودیوں نے بڑا ستایا، بات توڑ مڑوڑ کر کرتے تھے، سلام کرتے تھے تو توڑ مڑوڑ کر کرتے تھے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کا اثر صرف آپ کے روزانہ معمولات پر ہوا۔ آپ کوئی کام کر لیا سمجھتے تھے، اس کو نہیں کرتے تھے، مطلب کھا لیا ایسے سمجھا، لیکن حقیقت میں آپ کھائے ہوئے نہیں رہتے تھے۔ تو اس حد تک جادو کا اثر ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کچھ چیز آ جاتی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، کہا کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی دعا مقبول تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو استفسار چاہا، جو دعا کی، میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ کیسے ہوا کہ میرے پاس 2 آدمی میرے خواب میں آئے، ایک سرہانے بیٹھا، ایک میرے پایتے پر بیٹھا، اور ان دونوں نے گفتگو کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کو کیا ہوا ہے۔ تو ایک فرشتے نے کہا مطبوع، ان پر ایسے جادو کیا گیا ہے۔ بولا کہ کس نے کیا؟ کرنے والے کا نام بھی بتایا گیا کہ وہ لبید بن العاصم، وہ یہودی ہے۔ تو کہتے ہیں کس چیز میں کیا گیا، وہ چیز بھی بتائی دی گئی کہ وہ چند بال ہیں، اور یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور ان چیزوں کو کہاں چھپایا گیا وہ چیز بھی وہ جگہ بھی بتائی گئی، بئر دربان نامی کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں دیکھا کنویں کا سارا پانی لال ہو گیا تھا، اس اثر سے، جادو کے اثر سے۔ پھر وہ چیزیں نکالی گئیں، تلف کر دی گئیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جادو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو تلف کرنا ضروری ہے، اگر ممکن ہو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر ہے۔ آپ کو جسمانی تکلیف دی گئی، جادو کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر مروڑا گیا، اور آپ کے سر پر اوجھڑی ڈالی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو صبر کیجئے،
اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لوگ اس دنیا میں آزمائے جاتے ہیں، اور اس آزمائش پر جو کھرے اترتے ہیں انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو 3 قسم کی بشارتیں ملتی ہیں۔ ہم اپنی بات ان بشارتوں کی بات ختم کر دیں گے، اس لیے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ آدمی کا دیکھنا، ہر ایک کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ موبائل میں اتنا سارا ڈیٹا ہو کہ وہ سنتا رہے، تو اس لحاظ سے میں نے چاہا کہ مختصر وقت میں ختم کر دیں کہ وہ 3 بشارتیں صبر کرنے والوں کی کیا ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو پیش کریں گے، اور کچھ باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی حالتوں کی، اس کے ساتھ یہ 3 بشارتیں بھی صبر کرنے والوں کی کل کے درس میں ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ ہمارے اس درس کی اطلاع آپ اپنے اقربا کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، تاکہ یہ بہترین موقع ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حالات میں رکھا ہے، لیکن ایک بہترین موقع بھی دیا ہے کہ اس سے آپ اور ہم فائدہ اٹھائیں۔ اپنے دوستوں کی اطلاع دیں، خیر میں شریک ہوں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جتنے لوگ سنیں گے ان تمام کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم دے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عافیت دے۔ یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جتنے ان کے لواحقین ہیں انہیں صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔